آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان نماز ہوتی ہے وہ کہاں ادا کرے، عید کی نماز کہاں ادا کرے، اس کے بارے میں سنت موقدہ علماء نے بیان کیا کہ سنت موقدہ یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے، یہ سنت موقدہ ہے۔ بلا وجہ مساجد میں ادا کرنا بغیر کسی وجہ کے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، بغیر کسی وجہ کے مساجد میں ادا کرنا یہ خلاف سنت موقدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عید جیسے مقدس دن ہم سنت موقدہ کے چھوڑنے والے بن جائے، سنت موقدہ کے ترک کرنے والے بن جائے، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو عید کی جو نماز ہے کوشش کرے حتی الامکان کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی۔ آج ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ ہم سارے جہاں کو پھرتے ہیں، کہیں پر بھی بڑی بڑی دعوتوں میں دور دراز مقامات پر جاتے ہیں، ہم کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن عیدگاہ کو جانے کے لیے سوچتے ہیں اتنی دور جائے، حالانکہ بالکل پاس ہی میں ہماری عیدگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خیال کرتے ہیں کہ اتنی دور جائے۔ کوئی دعوت ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے، یہاں سے کئی کلومیٹر کا سفر کریں گے، لیکن عیدگاہ کے لیے جانا ان کے لیے بوجھ دکھائی دے گا۔ تو خدا را عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی نماز کی فضیلت تو سب کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پر 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پر 50,000۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیارے آقا جب عید کا دن آتا تو حضور عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، عیدگاہ کی طرف نماز ادا فرماتے۔ یہ پیارے آقا کی سنت کریمہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت مسجد نبوی کی ہونے کے باوجود پیارے آقا جب بھی عید کا دن آتا تو حضور عیدگاہ کو تشریف لے جاتے۔ ہاں تاریخ سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بارش کی سبب سے مسجد میں ادا کی گئی، مسجد میں ادا کرنے سے عید کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بلا عذر مسجد میں ادا کرنا یہ سنت موقدہ کے خلاف میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب عیدگاہ میں مسلمانوں کی بڑی کثرت دکھائی دے گی، کثرت کے ساتھ مسلمان جب جا کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے ہیں، گنہگار ہے، خطاکار ہے، نافرمان ہے، لیکن انہوں نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ جتنی مجموعہ زیادہ ہوگا اس مجموعے میں کچھ نیک لوگ ہوں گے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کا سجدہ قبول فرما لے گا، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی بخشش فرما دے گا۔ وہ نیکوکار بھی جب دعاؤں میں آمین کہیں گے، جب دعا کی جائے گی کہ اللہ ہم کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم کو جنت عطا کر دے، ان نیکوکاروں کے مجموعے میں کوئی ایک نیکوکار آمین کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے آمین کے طفیل میں سارے گنہگاروں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اسی لیے جتنی کثرت ہوگی خدا کی اتنی رحمت برسے گی۔ اور ساتھ ہی علماء نے یہ بھی بیان کیا اس سے اسلام کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہے، مسلمانوں کا غلبہ معلوم ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام، اعدائے اسلام جو مسلمانوں کی صفوں کو چیرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اختلافات و انتشارات کو ڈالنا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ دیکھو ہم اتنی کوششیں کیے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے، انتشار پیدا کر دے، ہماری اس تمام تر کوششوں کے باوجود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تمام کے تمام اللہ کے بندے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے، تو دشمنان اسلام پر ایک طرح کی ہیبت طاری ہوگی، ان پر غلبہ مسلمانوں کا دکھائی دے گا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، تو ہم کو اس کے پیش نظر چاہیے کہ ہم ضرور بضرور عیدین کی نماز کو کوشش کریں۔ ہاں جو ضعیف ہے، عمر رسیدہ لوگ ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی وجہ سے مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اجازت ہے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس عذر ہے۔ عذر کی وجہ سے شریعت مطہرہ کئی چیزوں میں سہولتیں پیدا کر دیتی ہے، لیکن عذر نہیں ہے، ہٹے کٹے ہے، سارے معاملات صحیح ہے، گاڑی ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی عیدگاہ کو نہیں جانا، یہ سنت موقدہ کو ترک کرنا ہے۔ تو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کی کوشش کرے، اور کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے اور عیدگاہ